تفسیر حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی بروز اتوار، موضوع قوموں کا موازنہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68، ٹیکنیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اتنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے واقعات دریائے قلزم سے عبور ہونے کے بعد کے ہیں. جب یہ قوم بنی اسرائیل یا یہود حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے دریائے قلزم کو عبور کر کے وادی سینا میں آئے، اس کا نام دشت سینا ہے، اس میں آئے تو اب حکم ملا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ تمہارا جو اصلی وطن ہے فلسطین، اس میں ایک نہایت جابر قوم مسلط ہے جس کو عمالقہ کہتے ہیں. یہ اس وقت اس نام کی ایک قوم تھی بہت زبردست جابر عمالقہ. جاؤ اور اپنے ملک کو آزاد کراؤ، جہاد کرو. جہاد کا حکم نازل ہو گیا. جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو اس قوم نے پلٹ کر کیا کہا؟ یہ کہا کہ موسیٰ ہمارے اس ملک میں تو نہایت جابر زوراور قوم قابض ہے، ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ تشریف لے جائیں اور آپ کا خدا تشریف لے جائے، اور انا ہاہنا قاعدون، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر دعائیں خیر کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کے خدا کے لیے، تاکہ آپ اس جہاد میں کامیاب ہو جائیں. انا ہاہنا قاعدون، بھاگ نہیں رہے، قاعدون یہی ہے. بھاگ کے کیا جاتے؟ تو بھاگنے کی کوئی جگہ تھی کہ بھاگ کر جاتے؟ یہ اس قوم کی آخری بدقسمتی ہے. قال فإنها محرمۃ علیہم، ان آیت میں ہے کہ دو شخص ان میں اللہ خدا ترس تھے. ایک تھے یوشع ابن نون اور ایک کالب. انہوں نے زور دیا کہ تم پاگل ہو گئے، تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو. ارے جب تم دروازے پر جاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ تم پر فتوحات کے راستے کھول دے. بھروسہ نہیں کر رہے اس پیغمبر پر جو پیغمبر بغیر تمہارے ہاتھ پیر ہلائے تمہیں فرعون سے آزاد کرا گئے. بدنصیبوں، اس پیغمبر پر بھروسہ نہیں ہے. ہلدی لگی نہ پھٹکری، تم نے ایک انگلی نہیں ہلائی اور تنہا موسیٰ اور ہارون اس ظالم کا مقابلہ کرتے رہے اور معجزے دکھائے. وہ تو اندھے نہیں تھے، تم دیکھتے رہے. عصا دیکھا، ید بیضا دیکھا، وہ ٹڈیوں کا اور خون کا وہ سارا عذاب دیکھا اور پھر آخری معجزہ سمندر نے راستہ دیا وہ دیکھا اور تم عبور کر کے یہاں آ گئے. سب کچھ دیکھا اور پھر اندھے ہو گئے. بہرحال کر فیصلہ آیا آسمان سے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ. اے نبی 40 برس تک اس قوم پر فلسطین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا. خود میرا ہی محرم ممنوع. 40 برس اسی دشت صحرا میں گزارا کرنا ہے. ممنوع کرنے کی کیا معنی؟ حالات ایسے تھے کہ وہاں داخل ہونا تکوینی طور پر ممنوع ہو گیا، قدرتی طور پر. خوف کہ دشمن ہے کھا جائے گا. پیچھے ہٹے دریائے کلو، پیچھے کا ہٹے، آگے جائیں تو دشمن کھا جائے گا. اس خوف اور ہراس میں 40 برس گزرے ہیں اس دشت سینہ میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو 40 برس تک حیات رکھا ہے. یہ دیکھ لیا، قدرت دیکھ لیا. موسیٰ اور ہارون ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن وہ دونوں زندہ رہے تاکہ تھوڑی بہت تبلیغ تو ہوتی رہے. نہ رہے یہ دونوں پیغمبر خیمہ زن رہے قوم کے ساتھ، کیونکہ رب العالمین کو ہلاک کرنا مقصود نہیں تھا. ہلاک کرنا مقصود، بڑا انعام کیا ہے اس کو. 40 برس تک دشت سینہ میں اوپر کی فضا ابر آلود رہی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے بقرہ میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ہم نے تمہارے سروں پر بادل لگا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے تاکہ تم دھوپ سے محفوظ رہو. بادلوں کا سائبان ظللنا علیکم الغمام، تو اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ موسم ابر آلود رہتا تھا، دھوپ کی تیزی سے بچا دیا تھا. ہو گیا آسمان کا شامیانہ اور کھانے کو من و سلوہ یہیں تو اترا ہے. کھائیں کہاں؟ وہاں کیا رکھا تھا اس صحرا میں. اور کھیتی کریں تو کھیتی کے لیے دانا کہاں سے لائے اور ہل کہاں ہیں؟ وہ ٹوٹا پھوٹا چھکڑے پکڑے لے کر وہ دکھاتے ہیں. اس میں تو خیر فرضی ہے، لیکن قدرتی بات ہے کہ اسی طرح چلے ہوں گے بنی اسرائیل. 6 لاکھ بنی اسرائیل، کچھ ٹھیلے، کچھ چھکڑے، بیل. یہ من و سلوہ. اس دشت سینہ میں بٹیرے یا تیتر جیسے پرندے پیدا کرتے ہیں. جب صبح اٹھیں بے شمار بٹیر پھیلی، یہ پکڑ کے آسانی سے ان کو بند کر لیں اور ذبح کر کے کھائیں. اور سلوہ ایک شہد کی قسم کا مد جو اس دشت صحرا کے
پودوں میں نکلتا ہے، ایک مت تھا یہ صبح اٹھتے اور صبح اٹھ کر جیسے شبنم، علماء نے لکھا ہے جیسے شبنم آ جاتی ہے پتوں پر، اسی طرح وہ سلوا ان پتوں پر صبح جب اٹھتے تو وہاں نظر آتا ہی اس کو سمیٹ لے، من و سلوا کھاتے رہے 40 برس تک، اور پانی پیتے رہے 40، پانی پیتے رہے 12 چشموں سے الگ الگ، یہی 12 چشمے نکلے ہیں، اور آج بھی جو کچھ دستے سینا کے سیاح ہیں ان کو وہ چٹان ملتی ہے جہاں 12 نشان ہوتے ہیں، 12 قبیلے تھے نا یہ، کئی پانی پہ میں لڑے، جب ذہنیت ہی غلامانہ ہے تو پانی پر لڑے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے، الگ الگ چشمہ ہر قبیلے کو، پانی پیتے رہے اور موج مارتے رہے، 40 برس گزرے، 40 برس کے درمیان جو پرانی ذہنیتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال دیا، اور جو کل کے نوعمر تھے وہ ابھر کے جوان ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان فوج کو لے کر آگے بڑھے، اور فلسطین کی جو سرحد پر ایک بستی ہے اریحا، اس میں اللہ تعالی نے ان کو داخل کر دیا، یعنی وہ بستی فتح کر لی موسیٰ اور ہارون کی حیات، یہ سرحدی شہر ہے فلسطین۔ حکم یہ تھا دیکھو بغیر پھانس چوئے اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے شہر میں داخل کر رہا ہے اریحا میں، اور پھر آگے راستہ کھلے گا فلسطین کا پورے، لیکن ایک کام کرنا بد نصیبوں، جب شہر میں داخل ہونا تو چھپ کر داخل، ادخلوا الباب سجدا، پھر آزمایا دیکھیے اللہ کی بات کی کیا ہے، پھر ایک موقع دیا کہ جھک کر داخل ہونا، تکبر کے ساتھ داخل نہ ہونا، ادخلوا الباب سجدا، اور وقولوا حطہ حطہ حطہ، یہ تو لفظ عربی ہے حطہ، وہ کوئی لفظ ہوگا ان کی اصلی زبان کا سریانی کا، اس کا ترجمہ ہے حطہ عربی، حطہ معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے شریفانہ جانا جھکاؤ کے ساتھ۔ بجائے اس کے دونوں حکم، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر، کہا وہ لفظ بدل دیا، معاف کیجئے معاف کیجئے، اور اس کی جگہ کیا بولا، ہنتتن ہنتتن ہنتتن، ہمیں گیہوں چاہیے، گیہوں کی روٹی چاہیے، ترس گئے، ارے ہم تو روٹی کو ترس گئے بابا، روٹی چاہیے، روٹی روٹی ہنتا، اور بجائے چپ کر چلنے کے ضد پیچھے دونوں ہاتھ ٹیک کر کولوں کے بل داخل ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی بغاوت اور بدنصیبی ہوگی، وہی کہا ہے قرآن کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، حد کر دی تھی، آخری بغاوت کی، کا اریحا کے اندر ان پر طاعون کا عذاب مسلط ہوا، طاعون اریحا، اور روایات تو بڑی تعداد میں آتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد اتنی مدت ہو گئی ہو، 6 لاکھ چلے تھے، تو 6 لاکھ چلے تھے تو کہتے ہیں 6,000 7,000 کے قریب مرد و عورت طاعون کے اندر ہلاک ہو گیا، 6 لاکھ تو بہرحال تھی، 6-7 ہزار انسان اس طاعون میں، پھر توبہ دلہ اللہ تعالیٰ موسیٰ، اللہ نے
طاعون کو واپس بلایا کہ وبا دور ہوئی، بس اب یہاں ٹھہری ہوا۔ یہ کون ہے؟ قرآن نے ان کو یہود بھی کہا ہے، قرآن نے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا ہے، اور قرآن نے ان کو اصحاب موسیٰ بھی کہا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ، وہ جب یہ رکے اور پیچھے فرعون آیا تو وہاں قرآن نے ان کو اصحاب موسیٰ کہا ہے۔ اصحاب اور صحابی ایک ہی ہیں۔ اصحاب موسیٰ یعنی موسیٰ کے صحابی، اتنا بڑا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موسیٰ کے صحابی تھے۔ موسیٰ کے صحابی تھے، کیسے تھے؟ یہ پہلا حکم تھا جہاد کا، اس میں جو انہوں نے شرارت دکھائی ہے آپ کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً یہ کہنا پڑا رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا مالک ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ اصحاب موسیٰ ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، یہ فلاں ہیں، اے رب معاف کر دے مجھے نجات دے اس بات سے۔ یہ پہلا جہاد ہے جس کا یہ حشر کیا ہے بنی اسرائیل۔ پہلا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کا ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں آپ، اور میں نہیں کہہ رہا موازنہ کریں، ادھر توجہ دلائی۔ ایک صحابی نے جو بدر میں شریک تھے، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، صورت یہ پیش آئی، پہلا جہاد ہے بدر کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی نیت سے باہر نہیں نکلے، وہ ہتھیار لے کر جا رہا تھا شام سے خرید کر ابو سفیان کا قافلہ، تو حضور نے کہا اس قافلے کو روکو، اگر یہ ہتھیار پہنچ گئے تو جنگ شروع کر دیں گے یہ قریش۔ لیکن اللہ کی مرضی وہ قافلہ نکل گیا، اور وہ جو ان کو بچانے آئے تھے قریش 1000 وہ سامنے آ گئے۔ مشیت الہی، اللہ کی مشیت نے گھیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جہاد پر آواز کر، آپ کی پریشانی کیا تھی؟ یوں تو 13 کے 13 ہی نہتے تھے، وہ جو سفر میں عرب کا دستور ہے کہ تلوار ڈال لو، یہ ڈال لو، بس وہ کی تیاری کر، کوئی تیاری نہیں ہے، جہاد کی کوئی تیاری نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال کر واس کہا جہاد کی طرف، تاکہ مسلمانوں میں اب جوش پیدا ہو، بھائی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، آؤ پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ حضور نے انصار مدینہ سے ایک وعدہ کیا تھا جب آئے ہیں مدینے میں، انہوں نے کہا حضور ایک بات عرض کرتے ہیں، ہم جان قربان کر دیں گے آپ کو، لیکن دیکھیے ہم لڑاکو نہیں، تو وہ لڑاکو ہیں آپ کے بھائی بہن، ہم لڑاکو نہیں ہیں، ہم تو تجارت پیشہ کسان مزدور باغبان لوگ ہیں، ہم کیا جانے لڑوں۔ حضور آپ ہمیں اگر لڑائی کی نوبت آئی تو آپ ہمیں جہاد پر مجبور نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کر دیا۔ اگر ایسا موقع آیا تو میں جانوں، میرے بھائی بہن جانے، مہاجر جانے، قریش مکہ جانے، ہم تم کو مجبور نہیں کریں گے۔ اب یہاں معاملہ دوسرا گیا، حضور نے کھڑے ہو کر واس کہا، اور آپ کے جوش دلانے پر مہاجرین لبیک یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ لبیک، حضور تیار ہے، حضور تیار ہے. انصار خاموش رہے، انصار خاموش. حضور اکرم پابند تھے، براہ راست یہ کہیں کہ بھائی تم بھی تو بولو، واضح کھلا واس کہتے رہے. مقداد ابن اسود ایک انصاری تھے، وہ تاڑ گئے. یہ تو اللہ کے نبی کا جو روح سکون ہے وہ ہماری طرف. تو مہاجرین تو کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں حاضر ہیں. پھر عباس کہہ رہے ہیں جہاد کا جوش کیا ہماری طرف رخ ہے. وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مقداد آئے اور وہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود کے پہلے الفاظ سنیے اب. قال شہدت من المقداد ابن اسود مشهدا لا اكون صاحبه احب الی مما عدل به. فرماتے ہیں مقداد نے آ کر جو کارنامہ انجام دیا ہے اس موقع وہ ایسا کارنامہ تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کی نیکیاں اسے ایک کارنامے پر قربان کر سکتا. کیسا عجیب منظر تھا. حضور واس کہہ رہے ہیں، مہاجر کہہ رہے ہیں ہاں چلیے حضور لبیک، اور ایک طبقہ ہے چپ ہے. کہا یہ تاڑ گئے، ایمان تھا، ایمان تھا، تاڑ گئے. حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا لا نقول کما قال قوم موسیٰ. یا رسول اللہ کیا ہے، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جن لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا کہ تو جاؤ تیرا خدا جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وقلبک فرأیت النبی اشرق وجهہ وسر. ابن مسعود فرماتے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں، حضور آپ جہاد کریں، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے سرکار پر جان قربان کریں. ہمیں آپ کے کیا اصحاب موسیٰ سمجھا ہے؟ ہم اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب موسیٰ نہیں ہیں. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک اب مقداد ابن اسود کی اس یقین دہانی پر چاند کی طرح چمکنے لگا. بڑی یاس ہوگی نا. وعدہ ہے کہ میں انصار کو مجبور نہیں کروں گا، اور تنہا مہاجروں کے بس کا روک نہیں، ویسے ہی 313 ہے، وہ 1000 ہے، اور آگے رہ جاتے کیا ہوگا. تقاضائے بشریت تھی کہ آپ مایوس ہو رہے، کیا ہوگا، گھبراہٹ کیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد نے آ کر جو یہ جملے کہے تو حضور کا روشن چہرہ منور ہو گیا، چاند کی طرح چمکنے لگا. خوش ہو گئے حضور کہ ہو گیا کام. اب انصار بھی شریک، اب دونوں نے مل کر جہاد کیا. 313 خدا کی مدد آئی، ملائکہ آئے، خدا کی مدد آئی. تبھی جو معاملات تھے بارش کے اس کے اس نے ساتھ دیا مسلمانوں کا. ہواؤں نے ساتھ دیا، یوں کہیے بارش نے ساتھ دیا، اور 313,000 پر غالب ہو گئے. 70 قتل کر دیے اور 70 کو گرفتار کر کے لیا. یہ اصحاب موسیٰ تھے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد اور اصحاب موسیٰ کے درمیان پہلا تفاوت تھا.
جس کی طرف مقداد نے اشارہ کیا. کہاں صاحب موسیٰ، کہاں صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصحاب محمد ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا، وہ اپنا کارنامہ قرار دیا ہے. میں تو کہتا ہوں اپنا کارنامہ مالک ہے وہ، کہ لو انفقت جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی، اگر روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے آپ، تو آپ ان عربوں کو اس طرح جوڑ نہیں سکتے. ہم نے جوڑا، ولکن اللہ الف بینہم، ہم نے جوڑا. یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ میاں کو حقیقت معلوم ہے کہ قدرت اس کی تھی، لیکن عالم اسباب میں یہ کارنامہ محمد رسول اللہ کرتا ہے. اللہ میاں اپنی خالی قدرت آسمانوں سے نیچے پھینکا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا. ہاں جناب، کیا دیکھ رہا ہو بھائی، یہ کیا کریے. یہ ہے ہم کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا، آپ خدا کی قدرت خدا ہیں، قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ اور پیغمبر کا معاملہ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. اب نبی یہ کہے گا کہ حضور آپ نے تو کیا، کچھ ہمارا بھی تو اس میں کام ہے، اس کا بھی تو اعتراف کریں آپ. وہ بندہ خاص کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ بندہ خاص نہیں کہہ سکتا. لیکن تاریخ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ نے اپنی قدرت سے دل جوڑے، لیکن آپ کے رسول نے تدبیر سے، حکمت سے، ایثار سے اور انتہائی شفقت سے کام لے کر ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اسباب میں یہ کارنامہ آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کون سا کام ہے شاید جو اللہ نہیں کر رہا؟ لیکن اللہ جو کر رہا ہے وہ تو اس کی قدرت ہے. اسباب کیا ہے؟ ایک جگہ کہا ہے، لیکن اب اللہ اور نبی کا معاملہ ہے بھائی، کیا کہہ سکتے ہیں. ایک جگہ کہا ہے قرآن میں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت آوازی. اللہ مالک ہے، مالک ہے، کوئی شکایت نہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر کہیں آپ کی عادت سخت ہوتی تو یہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اعتراف کیا نا اللہ میاں کی وحی نے، اس طرح اعتراف کیا اپنی رحمت کے حوالے سے کیا، لیکن کیا تو صحیح اعتراف کہ آپ کی نرم دلی، شفقت. اگر آپ اس شفقت کے ساتھ ان عربوں کا نہ جوڑتے، نہ بلاتے، تو آپ کی سبدی سے یہ لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ ہے اعتراف کیا، گو سہارے سے کیا ہے، رحمت کے حوالے سے کیا جاؤ، کیا تو صحیح مانتے ہیں. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ تو اسباب کو دیکھتی ہے. تاریخ اللہ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، وہ تو ہیں، اللہ کے سارے کام اللہ کے ہیں. کون سا کام بندے کا ہے؟ لیکن عالم اسباب یہ ہے. اصحاب محمد، اصحاب محمد، یہی وہ اصحاب محمد ہے جن کو قرآن نے خیر امت کہا ہے. آپ نہیں ہیں خیر امت. آپ کو اگر خیر امت کو کہتا ہے تو خیر امت کی گھٹیا قسم، تل چھٹ، وہ خیر امت. خیر امت کی تفسیر حضرت عمر نے تو اور محدود کر دی ہے. وہ کہتے ہیں خیر امت کا لفظ عشرہ مبشرہ کے لیے صرف.
اور دوسرے صحابہ نے کہا پوری جماعت صحابہ کو خیر امت کہا ہے. اب رہا ان کے بعد کیا ہے؟ یہ بھی خیر امت ہے. یہ خیر امت نام کی ہے اور گھٹیا ہوتی چلی جا رہی ہے. والا ترین خیر امت، یہ گھٹیا خیر امت، نام کی خیر امت، اصل خیر امت. تو قرآن کریم نے کہا کتب اللہ کتب فی قلوبہم الایمان اولئک الذین کتب علیہم الایمان. کیا ہے؟ وزینہ فی قلوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جماعت تیار کر کے ہم نے دی ہے نا، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا. فی قلوبہم الایمان لکھ دیا، سب کر دیا. پتھر کی لکیر ہے ان کا ایمان. کتب فی قلوبہم اولئک هم الراشدون. یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ راشد. یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موازنہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اصحاب موسیٰ سے ہمیں لینا دینا کیا؟ وہ برے تھے، بھلے تھے، تاریخ آ گئی، لیکن قرآن جو سب سنا رہا ہے کیوں سنا رہا ہے؟ کہانی. قرآن اصحاب موسیٰ کے واقعات اس لیے سنا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محمد کو جو اصحاب عطا کیے تھے ان کا کمال اس امت کے سامنے ہے. اصحاب موسیٰ کے آئینے میں اصحاب محمد کی تصویر دیکھی ہے. یہی حاصل ہے اور کو حاصل ہے. بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے کیا. بنی اسرائیل وہ لانتی ہے، لعنت رہے قیامت تک، کم وقتوں میں پھٹکار رہے گی. اب کیا سنا رہے ہیں ہمیں آپ؟ بنی اسرائیل ہاں سن لیا، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیوں سنا رہے ہیں. ہم کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ اصحاب محمد کو اس آئینے میں دیکھیں اور فرق کرے اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب محمد کے نام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، دنیا کی قوموں میں، دنیا کی امتوں میں اس امت اور قوم کی کوئی مثال نہیں. نبی بے مثال آخری، امت بے مثال آخری. یہ جو آج تک اقتدار ہے نا، اقتدار اس گھٹیا خیر امت کو، کل چھٹ کو 1500 برس ہو گئے پھر بھی ہے. کیوں؟ کیا ہے یہ؟ انہوں نے اتنی طاقت سے شیطان کو مارا تھا، اتنی طاقت سے اللہ کا دین بلند کیا تھا. گرتے 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 15 صدیاں ہو گئیں اور ہم اور تم بیٹھے. صورت سیرت کوئی لگا نہیں کھاتی ان سے، لیکن آبرو لیے بیٹھے. اتنی محنت کر گئے وہ، اتنے زور سے دھکا دیا ہے اس گاڑی کو پٹڑی پر کہ اب تک چل رہی ہے. حالانکہ انجن نہیں ہے، ڈبہ چل رہی ہے. اس طاقت سے دھکا دیا، چل لیا ہے. یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اصحاب محمد کی پیروی لازم ہے، اصحاب محمد کے ساتھ ایمان اور محبت کا تعلق لازم ہے. اس لیے حضرت مقداد ابن اسود نے اس موقع پر موازنہ کر دیا. اب اس سے فائدہ اٹھا کر تھوڑا موازنہ کر لیں آپ. خدا جانے موقع آئے نہ آئے، کیا موضوع آتا ہے نہیں آتا ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کا ایمان اللہ کی وحدانیت پر. وہاں تو ان کو دیکھ لیا نا آپ نے،
شرک اور بت پرستی کر کے آئے، نجات پائی، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت پوج رہے ہیں تو راج ٹپک گئی، کہا ہمیں خدا بنا دیا ایسے۔ لعنت، کئی دن ہوئے تھے مصر سے باہر نکلے ہوئے، لیکن ادھر آئی گیا ایک بامی، خالد بامی، جن کا نام زنیرہ رضی اللہ تعالی، یہ ابو جہل کی باندھی تھی، ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ وہ ظالم تو مارا کرتا تھا، رو رہی ہیں، مار رہا ہے، روتے روتے تکلیف اٹھاتے اٹھاتے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئے، اندھی ہو گئی۔ زنیرہ رضی اللہ، زنیرہ اندھی ہو گئی۔ اب اندھے ہونے کے بعد اس نے اور تانے شروع کیے، اری او اندھی، او بڑھیا، دیکھا لات و عزا کو چھوڑ کر اندھی ہوئی، اری اللہ سے مانگ لے تیری آنکھیں واپس آ جائے۔ اور جب یہ تانا سنتی تو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، اے میرے پروردگار، یہ مجھے تانا دے رہا ہے لات و عزا کا، لات و عزا کا تانا دے رہا ہے، تو وہ جواب دے کہ او ابو جی، میری آنکھیں لات و عزا نہیں لے گیا، لے گئی، اور میری آنکھیں جو لے گیا ہے جب وہ دینا چاہے گا تو منٹوں میں دے دے، وہی ہوا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آ گئی، اس نابینا کنیز کے کہنے سے جوش میں آ گئی۔ ایک رات سوئی، صبح اٹھی تو آنکھوں کی روشنی موجود تھی۔ آیا، آؤ تیری آنکھیں کہ جو لے گیا تھا اس نے واپس دی، زنیرہ تیری آنکھیں کہ جو لے گیا تھا واپس دے دی، واللہ لے گیا تھا۔ خدا کی وحدانیت پر یقین اور شرک کے خلاف اس قدر نفرت، جس بت پرستی کو چھوڑا، اس بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت پرستی کے قریب قریب آنا بھی صحابہ کرام کو گوارا نہیں۔ بت پرستی تو بڑی تھی، وہ درخت کٹوا دیا امیر المومنین فاروق اعظم نے، وہ ببول کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کر حضور نے بیعت رضوان لی تھی، تاریخی درخت، اگر وہ قائم رہتا تو امت اس کے سائے میں بیٹھ کر نجات حاصل کرتی، لیکن معلوم ہے کیا ہوا، امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ جناب وہ مسلمان اس کی زیارت کو جانے لگے ہیں، آتے جاتے کہاں ہے وہ درخت، تحت الشجرہ، وہ کہاں ہے بیعت رضوان والا درخت، کہا اچھا، حکم دیا کہ جلدی کاٹ کے پھینکو اسے، کاٹ کے پھینکو، بالکل کاٹ کے۔ وہ تبرک جس کے سائے میں بیٹھ کر حضور نے بیعت رضوان لی تھی، اگر وہ رہتا تو اس کے سائے میں امت ہر سال اس کے سائے میں بیٹھتی۔ کہا یہ اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں، کل اس کو پوجیں۔ یہ حال توحید کا، توحید کے عقیدے کی پختگی کا یہ حال، صحابہ کرام رضوان اللہ۔ پھر عبادت کا حال، عبادت کے یہ حال کہ کوشش کرتے نبی سے آگے بڑھ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی عبادت کا جذبہ، یہ شوق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، یہ کرتے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، آؤ آگے بڑھیں۔ کچھ نوجوانوں نے ارادہ کر لیا، طے کر لیا کہ صاحب حضور کی بات تو دیکھیے الگ ہے، آپ کا کیا ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جائیے لیغفر لک اللہ ما تقدم، آگے پیچھے جو کچھ کیا ہے سب اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی پھینک دیا، آپ محفوظ ہے، ہم کیا کریں، ہماری بخشش تو بہت کسالہ ہے۔ تو ایک
اس میں حضرت علی تھے اور کون تھے، سب نوجوان جذباتی سے. ایک صاحب نے کہا بھائی میں تو یہ قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں، مجرد زندگی میں. ایک صاحب نے کہا بھائی میں یہ قسم کھاتا ہوں گوشت نہیں کھاؤں گا. ایک صاحب نے کہا میں زمین پہ نہیں سوؤں گا. یہ عہد کر لیا اور وہ صوفیانہ زندگی انہوں نے گزارنی شروع کر دی. وہ بزرگ جن کی بیوی، جنہوں نے بیوی کے پاس نہ جانے کا عہد کیا تھا، وہ آ گئی حضرت عائشہ سے ملنے. انصاریہ نام بھی دیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انصاری خاتون یہ تو جب آیا کرتی تھی بال بنے ہوئے، مہندی لگی، جو شریعت کا حکم ہے عورت کے لیے، بناؤ سنگار، کنگھی چوٹی، یہ آج کیسے آئی ہیں بال بکھرے ہوئے، میلا کچیلا، نہ مہندی نہ. کہا تمہیں کیا ہوا مالک، کیا ہو گیا تم؟ کیا ام المومنین آپ کو کیا پتا کیا ہم پر گزر کیا رہی ہے؟ کیا گزر رہی ہے؟ کہ یہ گزر رہی ہے کچھ نوجوان صحابیوں نے اس طرح کی قسمیں کھا لی ہیں. اس میں میرے شوہر ہیں، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا. اب بناؤ سنگار کس کے لیے کریں؟ جس کے لیے بناؤ سنگار کرنے کا حکم ہے وہ تو ہو گیا صوفی. اب میں کیا کروں؟ یہ حال اس لیے دیکھ رہی ہیں. اب عورت ذات کو عورت کی لگتی. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کہا یا رسول اللہ کیا اپنی امت کو یہی سبق دے رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا عائشہ، ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ سبق دے رہے ہیں؟ وہ فلاں نے یہ قسم کھا لی، فلاں نے یہ کھا لی، فلاں نے یہ کھا لی. اور وہ آئی تھی انصاری خاتون، بڑے گھر کی تھی، بناؤ سنگار کر کے رہتی تھی. آئی ہیں تو اس طرح آئی ہیں، نہ بالوں میں کنگھی ہے، نہ چوٹی ہے، نہ تیل، جھاڑ سبو لے کے. اچھا بلاؤ ان کے شوہر کو، اور بلاؤ ان سب آ گئے کہ کیا سننا ہو. ارے حضور کہا کیا کریں؟ یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ نماز وغیرہ یہ بھی بہت ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ تو جنت میں سیدھے پہنچ جائیں گے. اور حضور ہماری نمازیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں. اب فرمائیے آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کی نماز تو معراج ہے. اور حضور ہماری نماز، معاف کیجیے گا ہماری نماز کا، کھڑے ہوتے ہیں محراب میں اور خیال ہوتا ہے دکان کا، گاہک آیا نکل نہ جائے، خیال وہاں لگا ہوا ہے کھڑے میں امام کے پیچھے. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. او خیال ہوا کہ نماز پڑھ رہے تھے ہم. جاؤ یار نماز پڑھ رہے تھے، کہاں نماز میں تھے؟ ہماری نماز سرکاری ہے، آپ کی نماز. اصول دیا امت، اصحاب محمد کو محمد رسول، اصحاب محمد کہا سن لو، جو یہ آرزو کرے، کوشش کرے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، وہ غلط فہمی ہے. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تمہیں تو میری سنت پر چلنا ہے. اور فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، چاہے وہ اعراض کرے کوتاہی میں اور چاہے وہ اعراض کرے صوفی بننے میں آگے بڑھ جاؤ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو. یار کیا رکھا ہے کمانے میں اور سونے میں؟ ساری رات جاگو، ساری دن نمازی پڑھو، جنت تمہارے ٹھیکے میں آ جائے گی. کیا غلط فہمی ہے اس میں. جتنی عبادت میرے ہاں ہے اتنی ہی عبادت میری سنت ہے. اور جو اس سے آگے بڑھ کر کوشش کرے گا
میری سنت سے زیادہ اس نے میری سنت سے اعراض کیا نہ اس کی نماز قبول نہ ہو جائے۔ سوال تو میری اتباع کا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ دیکھ لو اب میری زندگی میں تو دین اور دنیا دونوں چیزیں ہیں۔ یہ اصحاب محمد، یہ جذبہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد سے آگے بڑھ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر روک رہے ہیں آقا، نہیں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، توبہ ہو جاؤ، بس میری زندگی معیار ہے، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، نہیں ہوتا تو پتھر باندھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو خوب کھاتا ہوں، رات کو بیوی بچوں میں رہتا ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی سنیے، یہ ہے میری زندگی۔ دیکھا روزے کی مثال دیکھیے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے، اللہ نے طاقت دی، 100 میں داؤدی کہتے ہیں اسے، افطار کیا اور پھر روزہ شروع کر دیا، تھوڑا سا افطار کیا، صحابہ کرام نے شروع کر دیا، آپ کے علم میں آیا تو بلاؤ کہ کیا کر رہا ہو، یہ جو آپ کر رہا آپ بھی تو 100 میں وصال رکھ رہے ہیں، کہا تم میری ریس نہ کرو، ایکم مثلی، ارے تم میں کون مجھ جیسا محمد ہوگا، تم کو محمد ہو، تم ابو بکر ہو، تم عمر ہو، ابو ذر غفاری ہو، ابن مسعود ہو، تم میں کوئی محمد نہیں ہے، محمد تم نہیں، اور یطعمنی ربی ویسقین، میری کیا ریس کرو گے، میرا رب مجھ کو کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اور تمہیں نظر نہیں آتا، کہاں کس وقت کھلاتا ہوں، کھلانے پلانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان کے فرشتے آ کر حضور کو کھلاتے ہوں گے اور پانی پلاتے ہوں گے، میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، یعنی میرے رب نے وہ طاقت بخشی ہے مجھ کو، بغیر کھائے پیے برداشت کرتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ پورا گھر صاف کر کے لے آئے، کیا کسی پیغمبر کی امت میں ایسی مثالیں ہوں؟ کبھی اللہ کے دین کو 23 برس میں تو آسمان پر پہنچا دیا، اور 23 برس کے بعد ان کے جانشینوں نے 4 دام عالم میں پھیلا دیا۔ کوئی مثال ہے ایسی؟ کوئی امت ہے ایسی؟ کوئی امت ایسی؟ خیرات تبوک کے لیے چندے کا اعلان کیا، سارا گھر لے آئے، صدیق سارا گھر لے آئے، اور عمر کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، اس موقع پر موقع آ گیا، میں آگے بڑھوں گا۔ وہ آگے بڑھنے میں انہوں نے کیا حساب لگایا، آدھا بال بچوں کے لیے اور آدھا اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے، بڑا تیر مارا، آدھا آدھا کر کے، بس کہا کہ میں جو آدھا لے جا رہا ہوں میں مجھ سے کوئی آگے نہیں ہوگا، لا کے ڈال دیا ایک طرف جہاد، اس میں کپڑے کی ضرورت، پیسے کی ضرورت، غلے کی ضرورت، ڈال دیا، ڈال تو دیا، لیکن عمر مطمئن نہیں ہوئے ابو بکر کی طرف، کہ عمر ابو بکر سے آگے بڑھنا بڑا کسالہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس گئے، نہیں یہاں تو آؤ، ابو بکر کیا لائے؟ میں کہا عمر ابو بکر کیا لائے؟ میں آؤ تو سارا گھر سمیٹ کے لے آئے، سارا گھر لے آئے، کہاں؟ میں تو آدھا لایا ہوں، کہ کیا ابو بکر سے آگے بڑھو، اور جواب سنا کیا تھا ابو بکر کا، کہ ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑایا۔ او اللہ، کسی امت کو ایسے افراد نصیب ہو، کسی امت کو ایسے زکوٰۃ اور خیرات دیکھی، اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ، اللہ
عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک تبلیغی وفد میں بھیجے گئے تھے. رال و زکوان قبائل تھے، وہ لے گئے، یا رسول اللہ ان حفاظ کو بھیج دیجئے آپ، یہ ہمارے یہاں رہیں گے، اللہ کا دین سکھائیں گے، تعلیم کہا بھائی لے جاؤ، بھروسہ حوالے کر دیا. یہ مدینے سے دور جب صحرا میں آئے تو انہوں نے انہیں قتل کر دیا. وجہ دی عاصم ان کے ہتھے سے بچ کر پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے رضی اللہ تعالی. عاصم وہ تھے کہ جنہوں نے بدر میں عقبہ کو قتل کیا تھا، اور عقبہ کی بیٹی سلافہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر موقع ملا تو میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں، میں انتقام لوں گی. یہ وہ تھے عاصم. پہاڑی پہ چڑھ گئے، بلایا آؤ نیچے آؤ، بلایا ہم تمہیں امن دیتے ہیں، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں. کہ لا لا میں کوئی اعتبار نہیں کر سکتا مشرک کا، مشرک کا کوئی اعتبار نہیں. انہوں نے تیر برسائے اور تیر اندازی میں وہ شہید ہوئے، اور پہاڑ کی چوٹی پر ان کی لاش نہیں گر گئی. دعا کی تھی کہ الہ العالمین میرا یہ جسم کسی مشرک کے پاس نہ جائے، الہی میرے جسم کو محفوظ رکھیے کسی مشرک کے ہاتھ سے. نہیں آئے، بھروسہ نہیں کیا. اللہ نے لاج رکھی. کس طرح لاج رکھی؟ جب یہ پہاڑ کے اوپر گئے، صبح ہوئی، سورج نکلا، گئے تو دیکھا کہ عاصم کی لاش پر شہد کی مکھیاں لاکھوں کی بنا بھاگے وہاں سے، نیچے آ گئے. اللہ رب العالمین نے پھر عاصم کی لاش کو وہاں سے غائب کیا. ایک چھینٹا پڑا اور ایک چھینٹے میں وہ سیلاب بنا کہ پہاڑ کے اوپر سے عاصم کی لاش اس سیلاب میں بہہ گئی. آئے دیکھا تو عاصم نہیں تھا. یہ قربانیاں تھی اصحاب رسول اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی بڑا جان کی قربانی، مال کی قربانی اور جذبے کی قربانی، جذبے کی قربانی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب ان کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، غالباً حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے. بڑے میاں تھے ابو قحافہ، وہ اڑے رہے، صدیق ایمان لے آئے تھے. ابو قحافہ نام تھے. تو جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ ہو جو جذبات کی بات تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کو خود لے گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ یہ میرے بوڑھے باپ آ گئے ہیں، توبہ کریں. ابو بکر تم اس بوڑھے باپ کو میرے پاس لائے ہو، اس بوڑھے باپ کے پاس میں آتا. اے ابو بکر تم نے غلط کیا، انہیں میرے پاس لے آئے بڑے میاں کو، میں آتا بڑے میاں کے پاس اور کلمہ پیش کرتا ہوں قبول کرا. تم نے برا کیا ان کو لیا، خیر ایمان لیا ہے. تو ایک روز کہنے لگے یا ابو قحافہ سے ابا، یہ ابو قحافہ نے کہا رضی اللہ تعالی ابو بکر سے کہا، ابو بکر میدان جنگ میں کئی مرتبہ تو میرے نشانے پر آیا لیکن میری مامتیں ہاتھ رو. نہیں نہیں نہیں، بیٹا ہے بیٹا. ابو قحافہ بیٹے پہ تیر چلاؤ گے، بیٹے پہ تیر چلاؤ گے؟ تو میں نے چھوڑ دیا. اب جذبے کی قربانی ہوئی، جذبہ. ابھی جذبے کو کون دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے تھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جذبہ وہ ہے تو دیکھے نا، دکھایا کیسی ریاکاری. ہمارا سودا ہے اللہ سے.
جذبہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، نہ قول ہے، نہ قرار ہے، نہ تحریر ہے. جذبہ اسے کہتے ہیں جس کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ بندے کو دیکھتا ہے. تو کہنے لگے ابا آپ تو مامتا کے جوش میں آ کے ہٹ گئے، ابو نے چھوڑ دیا. لیکن قسم ہے خدا عز و جل کی ابا اگر آپ میرے نشانے پر آ جاتے تو میں آپ کو کبھی نہ چھوڑتا. یہ جذبہ اللہ اکبر اللہ. یہ تھے اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس باپ کی ہے جس کو اتنی بڑی تعداد میں اولاد کو چھوڑنا تھا، جو اس کے بعد اس کے دین کو چار دام عالم میں پھیلا دیا. چار آدمیوں سے دین کا کام چلنے والا نہیں تھا. 2-4 آدمی، 200-400 آدمی، 1000-2000 آدمی نہیں تھے، کافی نہیں تھے. اہل بیت رسول کافی تھے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد چھوڑی، داماد چھوڑے، نواسے چھوڑے، یہ اولاد پنجتن 5 ہی تو تھے، یہ کافی تھے اس سارے کام کے لیے. عقل میں آتا ہے کون کافی ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 چھوڑے. اور یہ تو ہو گیا ظاہر تھا کہ ایک ابو بکر 20 ابو بکر تھے. ایک ابو بکر سے کام چلنے والا ایک شخصیت تھی، اللہ نے اس کو ابو بکر ہونے کا تاج عطا کر دیا. لیکن ابو بکر ایک تھا، عمر ایک تھا امت میں، عثمان ایک تھے. یہ 4 صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں، ان کا درجہ ہے بہت بڑا. لیکن اگر امت کو کھنگالے ہیں آپ 20 ابو بکر، وہ ابو بکر کے درجے کو کوئی نہ پہنچاؤ، نہ پہنچاؤ. لیکن کتنے تھے انہوں نے جذبات، اولاد، عورتوں کو دیکھیا جو صحابیات کہلاتی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ابو سفیان بیٹی کا میں نے ذکر سنایا تھا آپ کو، ام حبیبہ کا، ہجرت کا. جب یہ ابو سفیان مدینے آئے حدیبیہ کا عہد کی تجدید کرنے، تو کہاں جاتے؟ بیٹی کے تو آئے، بیٹی کے. جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ آیا، اور باپ بھی کو معمولی درجے کا اپنی قوم کا سردار آیا، وہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لایا لیکن قوم کا سردار آیا. دیکھا تو جو بوریا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھا ہوا تھا وہ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا. اس بوریے پر نہیں بیٹھنے دیا، وہ قالین نہیں تھا. وہ کہ بھائی ابا پیر ننگے آئے تھے، رسول پاک کا قالین خراب ہو جاتا، وہاں کا قالین رکھا تھا. وہ تو وہی چٹائی، اس چٹائی پر مشرک کے پیر نہ پڑے انہوں نے کھینچ لیا. کس قدر ناگواری ہوئی ہے مسلمان. عرب تو بڑا خوددار تھا، جو لڑا ہے وہ لڑا ہے، جو ملا ہے سو ملا ہے. جو ایمان لے آیا تو وہ قربان ہو گیا، جو لڑتا رہا تو ابو جہل کی بات میں نے بتائی کہ مرتے مرتے کہہ رہے تھے نیچے سے کاٹنا، گردن اونچی ہے. اچھا تھا خوددار، عرب خوددار. خودداری اگر رائے حق پر آئی تو ابو بکر بن گئے، عثمان بن گئے، اور خودداری اگر غلط راستے پر آئی تو ابو جہل بن گئے. خودداری تو بہت اچھی ہے، لیکن وہی خودداری تو اچھی ہے نا جو اچھائی کے لیے. اور اگر خوددار ہیں، بھائی خوددار تو آپ ہیں،
لیکن یہ خودداری حق کے لیے ہے یا نفس کے لیے؟ اب حضرت علی کو دیکھیے آپ، لڑتے رہے اس یہودی سے خیبر کی لڑائی میں 10 بدر جنگ ہو رہی تھی، اس یہودی سے لڑتے رہے، ہوتا رہا مقابلہ، اس کو گرایا اور سینے کے اوپر بیٹھ گئے علی مرتضی رضی اللہ۔ جب سینے پر بیٹھ گئے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے کہا ہے کہ آخری حملہ تو کروں میں اور کچھ نہ ہو، اس نے تھوک دیا فوراً سینے پہ سے پیچھے آ گیا، چھوڑ دیا اس کو، وہ کپڑے چھاڑ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہا حیرت سے، ہیں علی یہ کیا کیا؟ بڑی محنت سے گرایا تھا اور 1 منٹ میں آپ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ جانتا، جب تک میں لڑتا رہا میرے ذہن میں اللہ کی رضا رہی، مارتا رہا تیرے دل سے، لڑتا رہا یہاں تک گرا لیا، اور جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میری نفسانیت جوش میں آ گئی۔ اس کے بعد اگر میں تجھے مارتا تو اس مارنے کی رضا اللہ کے ہاں مجھ کو نہ ملتی، جزا نہ ملتی، وہ میرے نفس کا سودا تھا، میں نہیں، نفس کے لیے، جس کو کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء، یہ جو آپ کے ساتھ ہے، کوئی ان کی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جب دشمن کا سامنا کرتے ہیں تو نہایت سخت شدید پتھر، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو رحم، آپس میں لڑتے ہیں تو رحم دل، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو شدید پتھر۔ کوئی جواب ہے اس کا؟ حضرت شاہ صاحب نے یہاں ایک حاشیہ لکھا ہے، کمال کر دیا، فرماتے ہیں ایک تو خو ہوتی ہے ذاتی، ایک آدمی ذاتی طور پر سخت ہے، ہر کام میں وہ سخت ہوگا، بھائی کے ساتھ بھی سخت ہوگا، دشمن کے ساتھ بھی سخت، مزاج جو سخت ہے، عزیزوں کے ساتھ بھی سخت ہوگا، باہر والوں کے ساتھ بھی سخت ہوگا، جو نرم ہے عادت ہی نرم ہے، وہ اندر بھی نرم ہوگا باہر بھی نرم ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں جو عادت شریعت سے سنور کے آتی ہے، جس عادت کو شریعت سنوار دیتی ہے، وہ عادت کیا ہے؟ وہ عادت جہاں سختی کا موقع ہوتا ہے سختی کرتی ہے، جہاں نرمی کا ہوتا ہے وہاں نرمی کرتی ہے۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی وہ جو شدت تھی اور نرمی، موقع بدر میں آئے تو ابا سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہ کرتا، میں تم نے چھوڑ دیا میں نہ چھوڑتا تمہیں، اور جب قیدی آئے 70 تو یہی ابو بکر تھے جنہوں نے آزاد کرائے ہو، یہی ابو کہا کیا کروں میں 70 کا کیا کیا جائے، رائے لو، مشورہ کرو۔ تو ایک صحابی بولے علی جناب بڑے ظالم ہیں، 70 مار مار کے ہم کو بھگایا ہے، ہر قیدی کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر آگ لگا دیجئے تاکہ دھوئیں کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جائے۔ کہ کون تھے؟ ابو مسعود تھے، کون صحابی تھے؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا خیر یہ تو بہت سختی ہے کہ آپ چٹائی میں ان کو جلائیں، لیکن آپ قتل کر دیجیے۔ کہا ابو بکر تمہاری ہے۔ اب وہ ابو بکر جو بات سے کہہ رہے ہیں کہ میاں میرے نشانے پر اگر بڑے میاں آ جاتے تو میں معاف نہ کرتا، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجیے، یہ ہمارے بھائی بنے، انہیں معاف کیجیے، انہیں معاف کیجیے، ہو سکتا ہے کہ انہی میں کچھ ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد بھی۔ یہ عادت ہے جس کو کہتے ہیں وہ موقع اور محل پہ چلتی ہے،
ایسا نہیں ہے. موقع ہو، محل ہو، اگر سختی ہے تو سختی اڑیال ہے، الگ ہے. معاف کر رہے تو معاف کر دے، لے بنے ہوئے موقع ہو. حضرت عمر اور ابو بکر کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، انسان کو تلخی ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلخی کے دور میں جو عمر کے پاس سے گزرنے کا السلام علیکم، انہوں نے جواب نہیں دیا. عمر نے ناراض تھے، عمر نے جواب نہیں دیا. یہ آئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے عمر کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہیں دیا. کہ تمہیں عمر نے جواب نہیں دیا؟ کہاں ہو؟ کہلاؤ انہیں، لا کہاں ہے؟ عمر نے دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے، اللہ، یہ اصحاب محمد تھے، ان پر ہزاروں درود و سلام، اللہ ان سے راضی ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. حق تھا ان کے لیے اللہ نے جو کچھ کہا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. عمر نے دیکھا ابو بکر بیٹھے، ضرور یہ میری شکایت کر کے آئے کہ میں جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے منہ پھیر لیا، میرا دل ان سے خفا تھا، ناراض تھا. تو دیکھا، قریب آئے اور قریب آ کر کہا، عمر، میری موجودگی میں، کہا میرے ہوتے ہوئے، اور میرے ابو بکر سے تم لوگ ایسا برتاؤ کرو گے میرے ہوتے ہوئے، تو میرے بات کیا کرو؟ دیکھا حضرت عمر دوزانو کھڑے ہو گئی. یہ دستور تھا جب کسی بڑے کو، بادشاہ کو، باپ کو، سردار کو کہ غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوتا تھا، تو وہ شخص جو مجرم تھا، گناہگار تھا، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر معافی مانگتا. یہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تو راضی ہوں اللہ پر، اللہ کی توحید پر اور آپ کی نبوت پر، میں تو راضی ہوں، میں نے راضی ہو کر تو اسلام قبول کیا یا رسول اللہ. یہ گویا حضور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دعا. عمر، اب ابو بکر بھی دیکھیا، ابو بکر نے دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ بگڑ گیا. عمر کی ناراضگی تو میری وجہ سے تھی، میرا قصور تھا. وہ میں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول تو بھی ناراض ہو رہے ہیں. اب کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عمر پہ اتنے ناراض ہونے لگے، اتنے ناراض ہونے لگے. اے میرے آقا، قصور تو میرا تھا، میرے قصور کی وجہ سے یہ ناراض ہو گئے تھے. رحماء بینہم، رحماء بینہم. اور وہاں یہ حال ہے کہ ایک پیغمبر ہے اور 12 قبیلے ہیں، لیکن ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے گھاٹ پر پانی نہیں پی رہا. حضرت موسیٰ کو الگ الگ پہاڑ پھاڑ کر ان کے لیے گھاٹ بنانے پڑے. بابا لوڑو نہیں، خدا کے نہیں، یہ جنگل بیابان میں پڑے ہو، لوڑا نہیں، لو یہ تمہاری نہر، یہ تمہاری نہر، الگ الگ پانی پیو اور موج مارو. یہاں تو مجھ پہ رحم کر دو، یہاں تو مت لڑو آپس میں. رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ حشر ہوا ہے بنی اسرائیل کا، تاریخ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تھوڑی کہا ہے. اور یہ تھے اصحاب محمد، رحماء بین، رحماء بین. جب آپس میں جھگڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کا آگے جھک گیا ہے، رحم دلی سے پیش آیا ہے. اور جب ڈٹا ہے، آگے آیا ہے دشمن کے، تو ڈٹ گیا. اس لیے یہ میں نے موقع کی مناسبت سے آپ کو سنایا کہ اصحاب محمد یہ واجب الاتباع، یہ سن لیا. صحابہ کرامی کی جماعت ہے کہ جن کا اسوہ
اور جن کی لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے. اب یہ اسی اختلاف کی وجہ سے فقہ میں اختلاف ہو گیا ہے. صحابہ کے اختلاف سے تو ہوا نا اختلاف. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھ کر ہی دیکھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھتے تھے. دونوں روایتیں ہیں, دونوں روایتوں پر فقہاء نے عمل شروع کر رکھا. وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, کیونکہ صحابہ جو ہے راوی انہوں نے یہی دیکھا کہ حضور یوں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور یوں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے نماز پیچھے پڑھی تو یہ دیکھا کہ ہر سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, اور انہوں نے یہ بنا کہ حضور نے منع کر دیا بھائی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھا کرو. انہوں نے فاتحہ پڑھتے دیکھا. اس سے فقہ میں اختلاف ہوا اور کوئی اختلاف. اللہ رب العالمین ہمارے لیے صحابہ ہی ہیں, صحابہ کے واقعات, صحابہ کی حکایات, صحابہ کا اسوہ, یہی ہے واجب الاتباع. صرف اتنا ہے کہ جہاں اختلاف دیکھو وہاں علماء سے پوچھ لو کہ بھائی دیکھنا وہاں تو یہ تھا, یہاں یہ اختلاف ہے نا صحابہ میں, یہ اور اختلاف ان کے دیکھنے میں, سمجھنے میں. ایک صحابی نے قول رسول کو کچھ سمجھا. عبداللہ ابن مسعود, دیکھیے آپ, عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر ہماری فقہ ہے, فقہ حنفی. عبداللہ ابن مسعود کوفے میں تھے اور ہمارے امام بھی کوفے میں تھے. تو جو روایات عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی نقل کی ہیں انہی پر فقہ حنفیت دار و مدار ہے. رفع یدین نہ کرنا, تشاہد میں یہ کرنا, اور کئی مسئلے ہیں. وہی عبداللہ ابن مسعود نے کہا کرتا, وہی عبداللہ ابن مسعود کرائے نے دیکھا تو بیوی کے گلے میں گنڈا پڑا ہوا تھا. انہوں نے ہاتھ ڈال کر توڑ کے پھینک دیا, گنڈے کو توڑ کے پھینک دیا. کہے کیا ہے؟ کہے عبداللہ یہ کیا ہے؟ اس پہ رقیہ ہے, رقیہ, دم درود کا گنڈا ہے, یہ دم درود کا گنڈا. ہاں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, لا رقیہ فی الاسلام, اسلام میں کوئی رقیہ نہیں ہے. میں نے توڑ کے پھینک دیا. یہی روایت سنی تھی عبداللہ بن مسعود نے, اس پہ عمل کیا. کہا آپ سمجھے نہیں ہے رقیہ میں یہ گنڈا کہاں سے لائی تھی؟ کہ سنا کیا ہے, کہاں سے لائی تھی؟ کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی, میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. کسی نے کہا پڑوسی میں یہودی ہے وہ چھو منتر کرتا ہے. یہ سب یہودیوں نے پھیلایا ہے اس امت میں, چھو منتر اور گنڈا اور تعویذ اس انداز کا, یہ سب یہودیت کا عذاب پھیلا ہوا ہے اس امت میں, بری طرح پھیلا. تو کہا وہ کسی نے کہا وہاں ہے. میں وہ یہودی کے پاس گئی, اس یہودی نے میری آنکھوں پر دم کیا, میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. میں نے اس سے گنڈا لے کے ڈال لیا. کہا یہ گنڈا ہے. ارے کہا تو سمجھی وہ تماشا کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہا جب تیری آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی تو شیطان دونوں طرف سے اپنی انگلیاں تیری آنکھوں میں گھسیڑتا تھا, یوں گھسیڑتا تھا, تیری آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی. تو اس کے اشارے پر یہودی کی یہاں پہنچ گئی. جب اس نے اپنا دم درود کیا, جو کچھ بھی اس کا شوبدہ تھا کیا تھا, وہ اس نے اپنی انگلیاں ہٹا لی, تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو سمجھی کہ یہودی کے عمل سے ہوا, وہ اصل میں شیطان نے وہ انگلی دینی چھوڑ دی. وہ جو انگلی دے رہی ہے وہ چھوڑ دی. یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. کہاں ہیں یہ علماء؟ کیا پڑھا ہے انہوں نے حدیثوں میں اور کیا سمجھا ہے اسلام کو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث میں ہے, حدیث میں رقیہ ہے. یہ دونوں محافظتین یہ رقیہ ہی ہیں.
دم کرنا رقیہ کہتے ہیں، دم کرنے. یہ دونوں صورتوں سے رقیہ آیا ہے حدیث میں کہ ہو تو یہ پڑھو دم کرو ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے تقوی پہ عمل کیا، تقوی کے خلاف. کسی صحابی نے کوئی گنڈا اپنے گلے میں نہیں ڈالا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ضرور کرتے تھے کہ بچے آتے تھے تو آپ ان کو کبھی لعاب دہن چٹا دیا، کبھی آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیا، صحابہ لے آئے، لیکن گنڈے تعویذ کی دکان کھول رکھی تھی. مسجد نبوی ہے کہ بوتلیں لگی ہوئی ہیں، بوتلیں لیے چلے آ رہے ہیں لوگ، اور امام صاحب دم کرو. مسجد نبوی میں وہ بوتلیں آیا کرتی تھی. کبھی دیکھا ہے کسی نے کو بوتل لایا ہو؟ ایک ٹھنڈا بنا لیا، اس کو توڑ کے پھینک دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. تو صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا طریقہ، یہ ہمارے لیے دین ہے، ہمارا دین ہے. اور یہی فرق ہے اصحاب محمد میں اور اصحاب موسیٰ. اصحاب موسیٰ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو، لعنت پھٹکار، اور اصحاب محمد قیامت تک درود و سلام. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے. اللہ تفسیر حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی، بروز اتوار. موضوع قوموں کا موازنہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق. فون نمبر 98 99 63 47 68. ٹیکنیک